حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو 18 ذی الحجہ 35 ہجری کو آپ کے گھر کے اندر آپ کو شہید کر دیا گیا. کس کے لیے شہید ہوئے؟ کس کے لیے قربانی دی؟ دین کے لیے قربانی دیا. آپ کو ایسے ہی جامع القرآن نہیں کہا، بلکہ قرآن پاک میں اللہ عز و جل نے حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی تعریف بیان. اللہ اکبر. اللہ عز و جل قرآن کریم میں ارشاد فرماتا ہے ذالک مثلهم فی التوراۃ ومثلهم فی الانجیل کزرع اخرج شطأه فآزره فاستغلظ فاستوى على سوقه يعجب الزراع ليغيظ بهم الكفار. اللہ اکبر. قرآن کریم پارہ 26 سورۃ الفتح آیت نمبر 29 میں اللہ عز و جل ارشاد فرماتا ہے یہ جماعت صحابہ وہ ہیں جن کی مثال تورات کے اندر انجیل میں اس کھیت سے دی گئی جس نے اپنا پٹھا نکالا، یہاں تک کہ فرمایا تاکہ ان سے کافروں کے دل جلے کہ قرآن تعریف بیان کر رہا ہے صحابہ کی. اور مفسرین جو قرآن کی تفسیر کرنے والے ہیں وہ فرماتے ہیں یہ آیت کریمہ اسلام کے تیسرے خلیفہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ کے حق میں نازل ہوئی. اللہ اکبر. آج دیکھیں کوئی ایک چودھری یا پیر صاحب مفتی صاحب تعریف کر دیں تو وہ بندہ ہی نہیں پکڑا جاتا. تو لیکن دیکھیں جس کی تعریف رب قرآن میں کر رہا ہے وہ عثمان ذو النورین رضی اللہ تعالیٰ. اللہ اکبر. سنیے حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کا نام عثمان ابن عفان اور آپ کا لقب اتنا پیارا. اللہ اکبر. آپ کا لقب ذو النورین، دو نور والے، کہ آپ کی کنیت ابو عبداللہ اور آپ کا لقب ذو النورین اور آپ کا خطاب جامع القرآن. اللہ اکبر. اور آپ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے بڑی محبت کیا کرتے ہیں. اللہ اکبر. آتا ہے کہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ 18 ذی الحجہ کو 35 ہجری میں اپنے گھر میں موجود تھے اور باغیوں نے آپ کے گھر کا محاصرہ کیا ہوا تھا. ہر طرف سے آپ کو گھیرا ہوا تھا، لیکن حضرت عثمان حضور کے سچے غلام تھے. آپ ان باغیوں سے کیا کرتے؟ آپ گھر میں بیٹھ کر تلاوت کر رہے تھے. قرآن کو جمع بھی کیا آپ نے، مصحف کی ایک شکل بھی آپ نے دی، کتاب کی ایک شکل بھی آپ نے دی، اور حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ کو اس قرآن کریم کو پڑھ رہے ہیں، تلاوت کر رہے ہیں. اور آتا ہے کہ ایک باغی منافق اسود مصری جس کا نام تھا حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ قرآن کی تلاوت کر رہے ہیں. اس باغی نے حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو قرآن کی تلاوت کرتے ہوئے تلوار سے شہید کر دیا. آپ کو شہید کر دیا اور آپ کا خون قرآن کے اوپر گرا. آپ کا خون مبارک قرآن کے اوپر گرا. اور آج بھی وہ ترکی کے میوزیم کے اندر وہ قرآن آج بھی موجود ہے جس پر حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ کے خون کے نشان موجود ہیں. یہ قرآن کی حفاظت حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ نے بھی کی. آپ نے بھی اپنا کردار ادا کیا قرآن کو جمع کرنے میں. اللہ اکبر. اور آپ کو اس طرح شہید کر دیا گیا اور آپ کو پھر جنت البقیع کے اندر دفن کیا گیا. اللہ اکبر. اللہ تعالیٰ ان کے مزید درجات بلند فرمائے اور بالخصوص اللہ عز و جل ہمیں حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ کی سیرت پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ وہ ایسی شخصیت ہے کہ آپ چوتھے وہ مسلمان ہیں. ایک روایت میں فرمایا 5 فرمایا چوتھے یا 5ویں وہ شخص ہیں جو کلمہ پڑھ کر مسلمان ہو گئے. مطلب ابتدائے اسلام میں آپ نے کلمہ پڑھ لیا تھا، بس یہی بات آتی کہ اللہ تعالیٰ جس کے ساتھ پھر بھلائی کا ارادہ کر لے پھر اللہ اس کو دین کی سمجھ بوجھ عطا فرما دیتا ہے. پیارے اسلامی بھائیوں، غزوہ تبوک
یہ ایسی جنگ تھی کہ جس میں حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنا سارا مال لے کر آئے جب حضور نے ترغیب دلائی. اور یہ وہی جنگ ہے جس میں حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنا گھر کا آدھا سامان سارا اٹھا کر لے آئے. اب لیکن جو میرا ٹاپک ہے، موضوع ہے، وہ حضرت عثمان ہے. تو میری گفتگو حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر چلے گی. توجہ سے سنیے گا. بڑی غزوات ہوئی، بڑی جنگیں ہوئی، جنگ بدر بھی ہوئی، جنگ حنین بھی ہوئی، اور جنگ احد بھی ہوئی، اور اسی طرح غزوہ تبوک بھی ہوئی، اسی طرح غزوہ خیبر بھی ہوئی. کتنی جنگیں ہوئی. لیکن پیارے اسلام بھائیوں، کہا جاتا ہے کہ جب یہ غزوہ تبوک ہوا، یہ سب سے سخت مرحلہ، گرمی بھی شدید، مال بھی نہیں ہے پاس، ہتھیار بھی بہت کم، اور گھوڑے اونٹ وغیرہ یہ بھی نہیں، نہ ہونے کے برابر ایسی حالت تھی. اور آتا ہے کہ اور یہ بھی یاد رکھیے گا، غزوہ بدر جب ہوئی، اس میں جو لوگ تھے، جو مسلمان تھے، وہ 313 تھے. اور لیکن فرمایا کہ جو احد تھی، جو غزوہ احد ہوئی، اس میں کتنے لوگ تھے؟ اس میں 700 لوگ تھے. اس میں کتنے لوگ تھے جی؟ 700 لوگ تھے. اور فرمایا کہ جو غزوہ حدیبیہ ہوئی، اس کے اندر 1500 لوگ تھے. اور فتح مکہ جب ہوئی تو فرمایا اس میں 10,000 لوگ تھے، 10,000 مسلمان تھے. اور کہتے ہیں جب غزوہ حنین ہوئی تو اس وقت 12,000 تھے. اور فرمایا لیکن جب غزوہ تبوک ہوئی، اس وقت 40,000 سے لے کر 70,000 کے درمیان تک کچھ لوگ تھے. اتنے لوگ تھے. لیکن کیا اب لوگ تو ہیں، لیکن ادھر سے جو کفار ہیں وہ لاکھوں میں. یہاں پر تو 40,000 کی تعداد سے لے کر 70,000 کے درمیان تک، لیکن وہاں پر اب جن سے مقابلہ کرنے جا رہے ہیں وہ تو لاکھوں میں موجود. اب لیکن یہاں پر ہتھیار بھی نہیں، مال بھی نہیں، اور کھانے کے لیے بہت کم سامان. اب حضور علیہ السلام نے ترغیب دلائی. اب حضور چندہ کرنے لگے ہیں. تو لہذا یہ چندہ کرنا انبیاء کی سنت ہے. نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے باواز بلند حضور نے ارشاد فرمایا کہ ہے کوئی جو دین اسلام کی مدد کرے. اسلام کے تیسرے خلیفہ کھڑے ہو گئے. آپ نے عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم، میرے ماں باپ آپ پر قربان. یا رسول اللہ، میں 100 اونٹ ماں سامان جو اس کے اوپر موجود ہے سب میں اللہ کی راہ میں دے گا. آج کے دور میں آپ یہ سمجھیں کہ 100 کنٹینر بھر کر راہ خدا میں دیے ہوں. اس وقت کا اونٹ بھی عرب میں بڑا گنا جاتا تھا، بڑا قیمتی ہوا کرتا تھا. عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں 100 اونٹ دیتا ہوں، اور جو ان پر اناج ہے، سامان ہے، ان سمیت یا میں اللہ کی بارگاہ میں خرچ کرتا ہوں. اللہ اکبر. حضور علیہ السلام نے مسکرائے، خوش ہوئے. حضور علیہ السلام نے پھر ترغیب دلانے لگے. حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیٹھ گئے. حضور علیہ السلام نے پھر ترغیب دلائی. کہا کہ ہے کوئی جو دین اسلام کی مدد کرے. حضور نے ترغیب دلائی. حضرت عثمان غنی نے کسی دوسرے کو موقع نہیں دیا، بلکہ خود پھر کھڑے ہو گئے. اب کھڑے ہوئے عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم، میرے ماں باپ آپ پر قربان. یا رسول اللہ، میں 200 اونٹ اور ماں ساز و سامان اناج کے میں اور رائے خدا میں خرچ کرتا ہوں. پہلے 100 اونٹ خرچ کیے، اب 200 کر دیے، ٹوٹل 300 ہو گئے. پھر بیٹھ گئے. حضور نے پھر ترغیب دلائی. اور بھی صحابہ موجود تھے، اور بھی لوگ موجود تھے. اب حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ پھر کھڑے ہو گئے. عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم، میرے ماں باپ آپ پر قربان. یا رسول اللہ، 300 اونٹ اور دیے، ماں ساز و سامان اناج کے میں نے 300 اونٹ رائے خدا میں اور دے دی. اب اس کو ذرا جمع کریں تو یہ ٹوٹل 600 بنتے ہیں. پہلے 100 دیے، پھر 200 اور دیے، 300 ہو گئے، پھر 300 دیے، 600 اونٹ دیے. اس کے اوپر اناج بھی موجود ہے، گنا موجود ہے، ساز و سامان کے ساتھ رائے خدا میں دی. اور پیارے اسلام بھائیوں، زیادہ غور طلب بات کیا ہے؟
زیادہ توجہ والی بات کیا ہے، اس کو ہم نے نوٹ کرنا ہے۔ آج دیکھیں ہم بھی ویسے اعلان کروا دیتے ہیں، مسجد میں جب بھی اعلان کیا جاتا ہے کہ مسجد زیر تعمیر ہے، مدرسہ زیر تعمیر ہے، تو ہم جمعے میں یا اسی طرح محافل میں اعلان تو کروا دیتے ہیں کہ میری طرف سے 5 لاکھ، میری طرف سے 2 لاکھ، پھر ان کو ڈھونڈنا پڑتا ہے، ان بھائیوں کو ڈھونڈنا پڑتا ہے جو یہ نعرہ لگا کر چلے تو جاتے ہیں، لیکن اس کے بعد ان کے ترلے کرنے پڑتے ہیں کہ حضور آپ نے وہ نیت کی تھی، آپ نے کہا تھا کہ میں 2 لاکھ روپے دوں گا، آپ نے کہا تھا کہ میں مسجد کا یہ کام کرواؤں گا، تو حضور کروا دیں۔ تو لیکن اب ادھر ہم دیکھیں اس کے الٹ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ کی طرف آج ہم اعلان کروا کر ہم خود اپنی بات سے پیچھے ہٹ جاتے ہیں، اور عثمان غنی کا انداز دیکھیں۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ کی جب دینے کی بات آئی، بات کی تھی 600 اونٹوں کی، بات کی تھی جو 600 اونٹوں پر سامان ہے ان سمیت میں دوں گا، لیکن جب دینے کی بات آئی تو 950 اونٹ دے دیے، 950 اونٹ آپ نے دیے، بات 600 اونٹوں کی تھی، لیکن ان کو پتا تھا سودا میرا رب کے ساتھ ہے، اس کا اجر مجھے رب سے ملنا ہے، تو آپ نے 950 اونٹ دے دیے، اور آتا ہے ساتھ ہی آپ نے 50 گھوڑے بھی دیے، پھر آتا ہے کہ آپ نے 1000 آپ کے پاس اشرفیاں تھی، آپ نے وہ بھی دے دی، پھر ایک روایت میں آپ کے پاس 10,000 گھوڑے اشرفیاں تھی، آپ نے وہ بھی دے دیا۔ یہ جذبہ اصحاب کا، یہ جذبہ صحابہ کرام علیہ رضوان کا، جب دینے پر آئے جو بات کی تھی اس سے ڈبل میں دے دیں، اس سے زیادہ دے دیں، لیکن آج ہم ہیں کہ ہم حضرت عثمان غنی سے محبت کا دم بھرتے ہیں، ہم ان سے محبت کا اظہار کرتے ہیں، لیکن آج ہم دیکھیں رائے خدا میں کتنا مان کرتے ہیں۔ آج ہم یہی رونا روتے ہیں کہ بڑی مہنگائی ہو گئی ہے، بڑے معاملات ہو گئے ہیں، بڑے تنگ دست ہیں۔ ارے رائے خدا میں دو نا، حضور نے قسم کھا کے فرمایا کہ خدا کی قسم جو رائے خدا میں مال دے اس کا مال کم نہیں ہوتا۔ اب اس سے بڑھ کر اور کیا بات چاہیے؟ تو پیارے اسلامی بھائیوں، یہ تھی حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ تھی آپ کی سخاوت۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی سخاوت کے حوالے سے ملتا ہے حضور علیہ الصلوۃ والسلام اس دنیا سے ظاہری پردہ فرما گئے، حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ خلافت کا منصب سنبھالے ہوئے، آپ کی خلافت، شام سے ایک تاجر آیا مسلمان کا، حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دربار میں حاضر ہوا، عرض کرتا ہے علی جان میں تاجر ہوں شام کا، لیکن مجھے اتنا لوس ہوا ہے، مجھے اتنی کمی پڑی ہے مال میں کہ اب میں مقروض ہو گیا ہوں، اب میرے پاس پیسے نہیں ہیں، تو میں آپ کے پاس حاضر ہوا ہوں کہ آپ امیر بھی ہیں اور آپ امین بھی ہیں، تو آپ میری مدد فرما لیں۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس کا ہاتھ پکڑا اور اس کو اپنے گھر لے گئے۔ اب گھر کا دروازہ تو بڑا عالیشان، وہ شام کا شخص جو آیا تھا وہ بڑا متاثر ہوا، وہ سمجھا کہ اندر کافی مال ہوگا، جس طرح کہ آج اگر ہم غور کریں اپنے سیاستدانوں پر، اپنے وزیر اعظم پر، کہ جس طرح ان کے پاس پیسہ ہے، اس نے بھی یہی سوچ رکھی کہ یہ بھی امیر ہے، ان کے پاس بھی پیسہ ہوگا، لیکن جب وہ دروازہ کھلا تو وہ شخص دیکھ کر حیران رہ گیا کہ اس گھر میں تو چارپائی بھی نہیں، اس گھر میں کھجوروں کی چٹائی ہے وہ بھی پھٹی ہوئی، اس پر اسلام کے پہلے خلیفہ حضرت ابوبکر صدیق سوتے ہیں۔ یہ عالم حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ نے اس کو اپنے پاس بٹھایا اور فرمایا کہ یار ناراض نہ ہوئی، میں تجھے بتاؤں کہ کافی دن ہو گئے ہیں کہ میں نے اناج سے یعنی روٹی کے ساتھ کھانا بھی نہیں کھایا، میں خود کھجور پر گزارا کرتا ہوں۔ وقت کے امیر، وقت کے صدیق، اسلام کے پہلے خلیفہ فرما رہے ہیں کہ میں نے کافی دنوں سے روٹی نہیں کھائی، عالم یہ ہے کہ میں اتنے دنوں سے کھجور پر گزارا کر رہا ہوں۔ اب اس تاجر نے کہا کہ حضور مجھے بتائیں میں کیا کروں؟ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ فرمایا اے تاجر
تو حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ کے پاس چلا جا، عثمان غنی کے پاس چلا جا۔ تو حضرت ابوبکر صدیق سے وہ شخص کہنے لگا کہ حضور جو میں نے پیسے مانگ رہے ہیں وہ پیسے بہت زیادہ ہیں۔ تو حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ نے فرمایا جہاں تیری سوچ ختم ہوتی ہے وہاں سے حضرت عثمان غنی کی سخاوت شروع ہوتی ہے، وہاں سے ان کی سخاوت شروع ہوتی ہے۔ تو کہتے ہیں اچھا، حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ نے پتہ بتایا کہ وہاں پر چلے جاؤ۔ اب وہ تاجر وہاں پر گیا، اب جیسے اس نے دروازہ کھٹکھٹایا تو اندر سے آواز آ رہی تھی، حضرت عثمان غنی اپنی اولاد کو، اپنے بچوں کو سمجھا رہے تھے کہ تم دودھ کے اندر شہد ملا کر پی رہے ہو، تم دودھ کے اندر شہد ملا کر پی رہے ہو، اتنا تم پیسوں کو یعنی کہ فضول استعمال کر رہے ہو، اتنا تم پیسوں کا استعمال کر رہے ہو کہ دودھ میں تم شہد ڈال کر پی رہے ہو۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ فرمانے لگے کہ دودھ بھی میٹھا اور تم شہد بھی میٹھا، دو میٹھی میٹھی چیزیں۔ فرمایا کہ آئندہ کے بعد میں تمہیں نہ دیکھوں اس طرح کے کام کرتے ہو۔ اب وہ شخص کہتا ہے میں باہر کھڑا حیران کہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ کو فرما رہے ہیں کہ بڑے سخی ہیں، یہ تو تمہارا جو بھی مال ہے وہ دے دیں گے تمہیں۔ اور تو کہا میں پریشان کہ یہ تو ادھر دودھ میں شہد بھی ڈالنے دے رہے ہیں، یہ میرے پیسے کیسے دیں گے؟ اللہ اکبر۔ کہتے ہیں حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ نے دروازہ کھولا تو کہتے میں نے فوراً سلام کیا۔ وہ شام کا شخص کہنے لگا میں نے سلام کیا اور انہوں نے جواب دیا، اور کہتے ہیں پھر بڑے لوگوں کی بڑی باتیں ہوتی ہیں۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ کو حالانکہ سخی آپ کو اتنی عزتیں ملی، لیکن آپ نے جب اس شخص سے مخاطب ہونے لگے تو آپ نے فرمایا، آپ فرمانے لگے کہ اے بھائی تو مجھے معاف کر دیں، مجھے آنے میں دیر ہو گئی، مجھے معاف کر دیں، بڑے لوگوں کی بھی بڑی باتیں ہوتی ہیں۔ آپ معافی مانگنے لگ گئے۔ اللہ اکبر۔ وہ شخص کہتا مجھے لیکن ابھی بھی یقین نہیں ہو رہا تھا کہ میرے پیسے یہ دے دیں گے یا نہیں۔ کہتے مجھے بلایا، اب یہ نہیں پوچھا کس کام سے آئے ہو، کس وجہ سے آئے ہو، کہتے مجھے دودھ پیش کیا۔ اب جب میں نے دودھ پیا تو دودھ کے اندر شہد ڈلا ہوا تھا، میٹھا دودھ۔ کہتے میں سوچنے لگا اپنی اولاد کو تو منع کر رہے تھے اور خود مجھے دودھ کے اندر شہد ڈال کے دے رہے۔ وہ کہتے جیسے ہی میرا دودھ ختم ہوا تو انہوں نے مجھے گاجر کا حلوہ پیش کر دی۔ کہتے میں نے وہ کھایا، اب جب میں نے کھا لیا تو اس کے بعد پھر مجھ سے فرمایا کہ بتاؤ کیسے آنا ہو۔ آج ہم اگر چندہ مانگنے کے لیے کسی کے پاس چلے جاتے ہیں، اگر کسی امیر کے پاس چلے جاتے ہیں، وہ فوراً نہیں کہتا ہے اور مولوی صاحب دیا میں پہلے آگے چلے ابھی دے کے لیے، ابھی وہ آئے تھے ان کو دے دیا، یا کچھ تو اتنے بے باک ہوتے ہیں وہ کہتے ہیں معاف کرو، ادھر تک کہہ دیتے ہیں۔ لیکن چندہ مانگنا یہ انبیاء اکرام علیہ السلام کی سنت، ہم اس سے پیچھے ہٹنے والے نہیں، کیونکہ حضور نے فرمایا جس نے میری سنت سے محبت کی اس نے مجھ سے محبت کی، اور جس نے مجھ سے محبت کی وہ جنت میں میرے ساتھ ہوگا۔ اب ہم حضور کی سنت کو کیسے چھوڑ سکتے؟ تو پیارے اسلامی بھائیوں، پھر اس شخص نے کہا کہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے حضور میں شام کا تاجر ہوں اور میں اس طرح لاس میں پڑ گیا ہوں، مجھے بہت زیادہ کمی ہوئی ہے جس کی وجہ سے میں مقروض ہو گیا ہوں۔ تو اب اس نے یہ بھی نہیں بتایا کہ میرے اوپر کتنا مقروض ہوں، میرے پر کتنا یعنی کہ پیسے لازم آتے ہیں کہ میں نے دینے ہیں۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ غلام کو آواز دی، کہا کہ جاؤ ایک اونٹ لے کر آؤ اور اس پہ ماں سامان گنے کے اس کو ساتھ لے کر۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ فرمایا کہ جاؤ، وہ باہر اونٹ کھڑا ہے۔ اس شخص نے 3000 دینار مانگے اور حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ نے 6000 دینار کے ساتھ اس کو بھیجا۔ وہ کہتے ہیں وہ حیران کہ واقعی حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ نے صحیح فرمایا تھا کہ جہاں میری سوچ ختم ہوتی ہے وہاں سے حضرت عثمان غنی کی سخاوت شروع ہوتی ہے۔ کہتے ہیں 6000 دینار دیے، اللہ اکبر۔ پھر کہتے ہیں وہ شام کا شخص کہنے لگا کہ حضور یہ اونٹ آپ دے رہے ہیں ساتھ، کوئی بندہ بھی میرے ساتھ ہے نہیں، میں واپسی کیسے بھیجوں گا؟ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ یہ اونٹ میں تجھے تحفے میں دے رہا ہوں، یہ اس لیے نہیں دے رہا کہ تیرا سامان چھوڑ کر آئے گا، نہ بلکہ یہ اونٹ بھی تجھے تحفے میں دے رہا۔
اب وہ شخص کہنے لگا کہ حضور آپ کا بہت بہت شکریہ، جزاک اللہ خیر، اللہ آپ کو برکت دے۔ اللہ اکبر۔ سنیے، حضور علیہ السلام نے فرمایا مومن اللہ کے نور سے دیکھتا ہے۔ اس فرمان کو آپ نے یاد رکھنا ہے۔ حضور نے فرمایا مومن اللہ کے نور سے دیکھتا ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ اب حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ جاؤ جا کر تم حضرت ابوبکر صدیق کا شکریہ ادا کرو۔ وہ سوچنے لگا نہ میں نے نام بتایا کہ مجھے کس نے بھیجا، مجھے کس نے پتہ بتایا، لیکن وہ حضرت عثمان غنی بغیر دیکھے حضور کے اس فرمان پر مومن اللہ کے نور سے دیکھتا ہے۔ فرمایا کہ جا کر ابوبکر صدیق کا شکریہ ادا کرو جنہوں نے میرے پاس ہمیں بھیجا۔ تو پیارے اسلام بھائیوں، یہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ کی سخاوت، اور یہ تو آپ کی سخاوت کا عالم تھا کہ آپ ایسے سخی تھے۔ اور اسی طرح آتا ہے کہ حضور علیہ السلام سے محبت کا اظہار کیسا، ایک جنگ کے موقع پر اس کو صلح حدیبیہ بھی کہا جاتا ہے، جس پہ بیعت رضوان ہوئی۔ حضور نے ساروں سے بیعت لی، ہاتھ کرنا، سارے صحابہ سے بیعت لی۔ ایک جنگ کا موقع تھا، اب اس میں صلح والا معاملہ، کافر بھی چاہ رہے تھے اور مسلمانوں کی طرف سے بھی یہی تھا کہ صلح ہو گیا آپس میں۔ اب آپ کو پتہ ہے جب صلح ہوتی ہے تو اس سے پہلے قاصد جاتا ہے، پیغام لے کر جاتا ہے کہ صلح کرنے کا۔ اب کافروں کی طرف سے بھی مکے سے مدینے کی طرف کفار آئے صلح کے لیے۔ اب ادھر سے حضور علیہ السلام نے حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ کو بھیجا مکہ میں کہ جاؤ جا کر صلح کے والے سے بات کرو۔ اب جب حضور علیہ السلام نے بھیجا، حضرت عثمان غنی چلے گئے۔ اب حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ کے بڑے احسانات تھے کافروں پر، مکہ کے کافروں پر بھی بڑے احسانات تھے، وہ بڑی عزت کیا کرتے تھے۔ اب حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ کو ادھر جب بھیجا تو اب لوگوں نے جو کافر تھے مکہ کے، انہوں نے کہا کہ آپ ادھر عمرہ کر لیں، آپ ادھر طواف کر لیں، آپ کو اجازت ہے آپ کر لیں۔ اللہ اکبر۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا، آپ نے فرمایا کہ میں حضور کے بغیر کا کھانا کعبہ کو دیکھوں گا بھی نہیں۔ یہ تھی محبت حضور سے۔ اور کچھ لوگ افواہ پھیلانے والے ہوتے ہیں، انہوں نے افواہ پھیلا دی۔ کیا افواہ پھیلائی کہ حضرت عثمان غنی کو معاذ اللہ کافروں نے شہید کر دیا۔ اب حضور علیہ السلام نے وہاں پر بیعت لے لی، اس کو کہتے ہیں بیعت رضوان، اس کو کہتے ہیں بیعت رضوان۔ کس کے لیے بیعت لی؟ حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ کہ اگر انہوں نے شہید کر دیا تو ہم ان سے جنگ کریں گے۔ تو کہتے ہیں حضور علیہ السلام نے سارے صحابہ سے بیعت لی، سارے صحابہ کرام علیہ رضوان نے حضور کے ہاتھ پر ہاتھ رکھا۔ اب لیکن حضرت عثمان غنی وہاں پر موجود نہیں، حضور علیہ السلام نے اپنا الٹا ہاتھ اپنے ہی ہاتھ پر رکھا اور فرمایا کہ یہ میرا ہاتھ ہے اور یہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ۔ یہ تھی محبت حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ۔ اب لوگوں نے بھی کہا کہ حضور علیہ السلام سے ادھر حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ لگتا ہے طواف کر رہے ہیں، اور حضور نے فرمایا کہ عثمان میرے بغیر طواف نہیں کر سکتا۔ تو ایسا ہی ہوا کہ اور ہوئے بھی کیسے کہ برات بغیر دولہے کے ادھوری ہوتی ہے۔ جب دولہا ہی ہمارے حضور ہیں اور وہ مدینے میں ہیں تو برات کیسے جا سکتی ہے؟ اللہ اکبر۔ تو پیارے اسلام بھائیوں، یہ تھے ہمارے عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جن کی سخاوت کا عالم بھی ہے، اور بالخصوص جن کے عقیدہ دیکھیں حضور سے محبت کا کیسا۔ اور سنیے، حضور علیہ السلام کا فرمان ہے، حدیث پاک میں حضور نے فرمایا، جو آدمی جس حالت میں مرتا ہے بروز قیامت اسی حالت میں اٹھایا جائے گا، جس حالت میں مرتا ہے۔ اور جو زنا کرتے ہوئے مرے تو بروز قیامت وہ زنا کرتا ہوا ہی اٹھے گا۔ جو شراب پیتا ہوا اس دنیا سے مرا تو وہ بروز قیامت شراب کی حالت میں اٹھے گا۔ جو دو نمبری کرتے ہوئے، چوری کرتے ہوئے، اسی طرح خیانت کرتے ہوئے اس دنیا سے گیا تو وہ بروز قیامت اسی حالت میں اٹھے گا۔ اور سوچئے اس وقت حضور بھی تشریف فرما ہوں گے، حضور بھی جلوہ فرما ہوں گے، وہاں پر عثمان ذوالنورین وہاں وہ بھی موجود ہوں گے۔ پیارے اسلامی بھائیوں، اس وقت کیا کیفیت ہوگی؟ آج ہم دور کریں، ہم موبائلوں پر ڈرامے،
फिल्में अगर देखते हमें मौत आ गई तो हमारा आखिरत में क्या बने? हम किस मुंह से हुजूर की बारगाह में जाएंगे? अल्लाह की बारगाह में हमारी कैसी पेशी होगी? वो हुजूर ने फरमाया जो जिस हालत में मरेगा उसी हालत में उठाया जाएगा। तो आज हम गौर करें कि हमारी हालत क्या है। अगर आकाश यूं हो कि हम दुरूद पढ़ रहे हो, वहां से हमें मौत नसीब हो जाए, हम सजदे की हालत में हो और हमें मौत नसीब हो जाए, हम वहां पर हज कर रहे हो, हमें मौत नसीब हो जाए, हम वहां पर हुजूर की सुनहरी जालियों के सामने खड़े हो और वहां पर हमें मौत आ जाए, तो वो कैसी मौत होगी? वो कैसी रश्क वाली मौत होगी? तो प्यारे इस्लामी भाइयों, हमने गौर करना है हम किस हालत में मर रहे हैं। अल्लाह अकबर। सुनिए, इसी के साथ बात है कि देखे आज कोई हज करता हुआ मरे तो हम उसको बड़ा खुश नसीब कहते हैं, आज कोई जुमा के दिन मरे तो हम उसको बड़ा खुश नसीब कहते हैं। अरे हम कुर्बान ना जाए हजरत उस्मान ज़ुन्नुरैन पर कि आप अपने घर के अंदर कुरान पढ़ते हुए शहीद हुए तो बरोज़े क़यामत आप कुरान पढ़ते हुए ही उठाए जाएंगे, आप कुरान ही पढ़ रहे होंगे। ये हालत अल्लाह अकबर हजरत उस्मान गनी रज़ी अल्लाह तआला। अरे यार आज देखें तो कुछ लोग मरते हैं तो कोई ट्रक के नीचे आके मर रहा होता है, कोई छत से नीचे गिर के मर रहा होता है, कोई बिजली का करंट लगता है वो मर जाता है, कोई पानी में डूब के मर जाता है। अभी आपने पिछले दिनों सुना कि एक कश्ती डूब गई, कितना वफद था मुसलमानों का, वो सारे मर गए, वो सारे मर गए, कोई डूब के मर गया, कोई बिजली के करंट से मर गया, कोई रोड एक्सीडेंट की वजह से मर गया। अरे हजरत उस्मान ज़ुन्नुरैन पर कुर्बान ना जाए कि वो कुरान पढ़ते हुए इस दुनिया से तशरीफ ले। अल्लाह अकबर। किसी का खून गिरता है तो रोड पर गिरता है, किसी का खून गिरता है तो वो पानी में गिरता है, किसी का कहीं गिरता है। हजरत उस्मान गनी रज़ी अल्लाह तआला की शान देखें कि आप जब इस दुनिया से गए तो आपका खून जो गिरा वो कुरान पर गिरा। अल्लाह अकबर। कितनी इज्जत कुरान की। अल्लाह अकबर। आज भी वो तुर्की के अंदर कुरान मौजूद है जिस पर खून के छींटे मौजूद। तो प्यारे इस्लामी भाइयों, कुरान बड़ा अजमत वाला कुरान है, बड़ा अजमत वाला है, इसने हमें इज्जत दी। ये कुरान ही है जिसको आज हम दूर कर बैठे हैं, पीछे छोड़ बैठे हैं। और आज देखें तभी जाकर एक गैर मुल्क स्वीडन के अंदर कुरान पाक की गुस्ताखी की गई रियासती तौर पर। अब वहां की जो फोर्स थी वो उसकी रखवाली कर रही है और वो कुरान को जला रहा है, बदबख्त लईन। तो सोचिए कि हम पर कैसे दिल पर खचोपे लगे होंगे, हमारा दिल कैसा टूटा होगा, हमारा दिल कैसे खून के आंसू रो रहा होगा। तो सोचिए प्यारे इस्लामी भाइयों को कुरान जिसकी वजह से हमें इज्जत मिली, जिसके बारे में हुजूर ने सल्लल्लाहु ने फरमाया, हुजूर ने फरमाया कि जो कुरान का एक लफ्ज पढ़े अल्लाह ताला उसको 10 नेकी अता फरमाता। और हुजूर फरमाते हैं मैं नहीं कहता कि अलिफ लाम मीम एक लफ्ज है, फरमाया अलिफ एक अलहदा लफ्ज है, लाम एक अलहदा हर्फ है और मीम एक अलहदा हर्फ है। फरमाया 3 हो गए तो मतलब 3 हर्फ पर 30 नेकियां। तो कुरान पढ़ने की कितनी बरकत है। अरे कुरान एक सूरत के बारे में सूरह यासीन की फजीलत में फरमाया, हुजूर ने सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जिसने सूरह यासीन शरीफ की तिलावत की अल्लाह अज़्ज़ा व जल उसको 10 कुरान पाक का सवाब अता फरमाता। कुरान की तो कितनी बरकतें हैं। तो बिलखुसूस हम मुज़म्मत करते हैं इस चीज़ की जो कुरान पाक की बेहुरमती की गई। हम तो सिर्फ एहतजाज कर सकते हैं, हम तो सिर्फ उनको बद्दुआई दे सकते हैं। अगर उनको हिदायत नहीं है उनके लिए तो फिर उनके लिए बद्दुआई कि काफिर है और काफिर कभी भी हमारा दोस्त नहीं हो सकता। कुरान में वादे फरमा दिया, यहूद नसारा के बारे में फरमा दिया ये कभी भी तुम्हारे दोस्त नहीं। काफिर भी फरमाया कि ये तुम्हारे खुले दुश्मन है। जिस तरह शैतान तुम्हारा दुश्मन है इसी तरह ये काफिर भी तुम्हारे दुश्मन है। प्यारे इस्लामी भाइयों, हम देखें कि हज़रत उस्मान गनी रज़ी अल्लाह तआला कुरान से कैसी मोहब्बत करते हैं। आज देखें कुरान की बेहुरमतियां की जा रही हैं। हम अपनी हालत पर गौर करें, क्या हमें कुरान देखकर भी पढ़ना आता है यार? हमने कभी कुरान खोलकर भी पढ़ा है?
کیا صحیح مخارج کے ساتھ ہمیں قرآن پڑھنا آتا ہے؟ کیا ہم یہ کہنے والے ہیں؟ میرے حضور فرماتے ہیں خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ، تم میں سے تو بہترین شخص وہ ہے جو قرآن پاک سیکھے اور دوسروں کو سکھائے، قرآن کی حضور فضیلت پر بیان کرے۔ تو امتی کو کیا چاہیے کہ قرآن اس کو دیکھ کر پڑھنا بھی نہ آئے، ارے ہمیں قرآن دیکھ کر پڑھنا بھی آئے اور ہمیں قرآن کے بارے میں یہ بھی پتا ہو قرآن ہم سے کیا فرما رہا ہے، حلال و حرام کے بارے میں ہمیں قرآن نے کیا فرمایا اور کیا ہم قرآن پر عمل کر رہے ہیں۔ تو پیارے اسلام بھائیوں، ہمیں غور کرنا چاہیے کہ آج جس طرح ہم اپنے بچوں کو دنیاوی طور پر تو بڑا پڑھا رہے ہیں، کیا غور کریں کیا ہم نے بھی قرآن پڑھا؟ کیا اپنے بچوں کو بھی قرآن پڑھایا؟ ارے آپ نے نہیں دیکھا وہ اسکول کا بچہ ہمیں خود اعلان کر کر کے یہ بتا رہا ہوتا ہے، بیگ پیچھے پہنا ہوتا ہے اور وہ بتا رہا ہوتا ہے دنیا والے جس طرح میں نے یہ بیگ پیچھے پہنا ہے اسی طرح یہ بیگ میرا پیچھے ہی رہ جائے گا، جب میں نے مرنا ہے یہ میرے ساتھ نہیں جائے گا۔ لیکن ایک مدرسے کا بچہ قرآن سینے سے لگا کر یہ بتا رہا ہوتا ہے کہ یہ قرآن میرے ساتھ میری قبر میں بھی جائے گا، یہ میرے ساتھ جنت میں بھی جائے گا اور مجھے یہ جنت میں انشاءاللہ بھجوائے گا بھی۔ تو قرآن کی تو اتنی برکتیں، اور فرمایا کہ قرآن تو قرآن پڑھنے والوں کی سفارش بھی کرے گا، لیکن سفارش تو ان کی کرے گا نا جو قرآن پڑھتے ہیں، جو قرآن پڑھتے ہی نہیں ان کی کیا کیفیت ہوگی، ان کی کیا حالت ہوگی۔ تو ہمیں اس بات پر بھی غور کرنا ہے۔ ایک یہ سچا واقعہ ہے، ایک ڈاکٹر ہے، اس نے اپنے بیٹے کو پڑھایا، اس کو اتنا پڑھایا کہ اس کو پی ایچ ڈی بھی کروائی، ایم اے کی اس کے پاس ڈگریاں، بڑی ڈگریاں، دنیاوی ڈگریاں۔ اب اس بچے کا، اس شخص کا، اس نوجوان کا ایکسیڈنٹ ہو گیا، اب ہاسپٹل میں وہ آخری سانسوں پر۔ اب اس نے اپنے باپ کو بلایا، کہا کہ بابا جان مجھے وہ میری ڈگریاں لا دیں جو آپ نے مجھے دنیاوی طور پر پڑھوائی تھی، تاکہ قبر میں جب فرشتے آئے تو میں ان کو ڈگریاں دکھا دوں کہ میں نے یہ ایم اے بھی کی ہے، میں نے یہ پی ایچ ڈی بھی کی ہے، میں نے یہ میرے پاس سند موجود ہے۔ اللہ اکبر۔ پیارے اسلام بھائیوں، اس باپ کا سر شرم سے نیچے جھک گیا اور اس نے کہا بیٹا یہ تو سارا دنیا کے لیے تھا۔ تو کہا کہ بابا جان آپ نے پھر مجھے آخرت کی تیاری کیوں نہیں کروائی، آپ نے میرا قرآن کیوں نہیں درست کروایا، آپ مجھے علم دین سکھاتے، آپ مجھے علم دین کی طرف راغب کرتے، میرا ذہن بناتے تاکہ میں قرآن بھی سیکھتا، دین بھی سیکھتا۔ اور یاد رکھیے گا کہ میں دنیاوی پڑھائی کے خلاف نہیں ہوں، پڑھنا چاہیے دنیا میں، اب جس طرح ضرورت ہے پڑھنا چاہیے، لیکن یہ سوچیے کہ آپ کے لیے بھی کچھ بھیجا ہے۔ ہمارے حضرت ثابت بنانی رحمۃ اللہ تعالی علیہ آپ روزانہ رات میں قرآن ختم کر لیا کرتے، دن کو آپ روزہ رکھا کرتے تھے اور جہاد کیا کرتے تھے۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ نے روزانہ ایک رکعت کے اندر پورا قرآن پڑھ دیا کرتے تھے۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ نے مقام ابراہیم کے پاس کھڑے ہو کر آپ 2 رکعت کے اندر پورا قرآن پڑھ دیا کرتے، یہ تھے حضرت عثمان غنی۔ اور وہ درویش حضرت بہاؤالدین زکریا ملتانی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ، جو جن کو مدینہ الاولیاء کہا جاتا ہے، ملتان کے اندر وہ درویش بیٹھے، آپ نے فرمایا حضرت سیدنا شیخ بہاؤالدین زکریا ملتانی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ، آپ فرماتے ہیں سارے لوگ موجود ہیں، آپ نے فرمایا کہ کوئی شخص ہے جو 2 رکعت کے اندر پورا قرآن سنا دے، 2 رکعت کے اندر۔ اب سارے لوگ وہاں پر خاموش، کسی کی ہمت نہیں ہوئی۔ حضرت سیدنا شیخ بہاؤالدین زکریا ملتانی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ، یہ ہے ہمارے بابے، یہ ہمارے بزرگ جن کی سیرت پر ہم عمل کرتے ہیں، جو خلاف شرع کام نہیں کرتے، شریعت کے مطابق کام کرتے ہیں، جو لوگوں کو نماز کی دعوت دیتے ہیں۔ آپ نے فرمایا، آپ نے خود کھڑے ہوئے مصلی پر، آپ نے 2 رکعت کے اندر پورا قرآن بھی پڑھ دیا اور 4 پارے مزید اور بھی پڑھ دی۔ یہ تھے ہمارے حضرت سیدنا شیخ بہاؤالدین زکریا ملتانی رحمۃ اللہ تعالیٰ۔ تو پیارے اسلامی بھائیوں، جب ہم قرآن کی تعلیم اپنے بچوں کو دلائیں گے، ان کے دل میں اس کی عظمت بیٹھے گی، تب پھر ان کافروں کی کیسے ہمت ہوگی کہ وہ اس طرح کے حملے کریں۔ آج وہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ کا جوش ہمارے اندر موجود نہیں، آج حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ کی وہ سخاوت ہمارے اندر موجود نہیں، آج حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ کی شجاعت وہ ہمارے اندر، ہمارے بچوں میں موجود نہیں۔ تو پھر کیسے ان کے غلام بنائے جائیں گے،
اب وہ کر رہے ہیں. کچھ لوگ ایسے بھی ہیں ان کو پتہ ہی نہیں کہ قرآن کی اتنی بڑی بے حرمتی کی گئی. سویڈن کے اندر قرآن کو جلایا گیا. تو اللہ تعالیٰ ان کو نیست و نابود کرے ایسے شخصوں کو, اور اللہ تعالیٰ بالخصوص ہمیں قرآن سے سچی محبت نصیب فرمائے.